नंबर 8, पलक झपकते तख्त का सफ़र। अब आया इस दास्तान का सबसे हैरान कुन मोड़। 1500 मील दूर मलका सबा का एक भारी भरकम तख्त है। हज़रत सुलेमान ने कहा कि कौन लाएगा इस तख्त को। एक दरबारी जिसके पास किताब का इल्म था बोला, आपकी आँख झपकने से पहले ये तख्त यहाँ पे मौजूद होगा, जिसका नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान में यूँ खींचा है। فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي। اور واقعی پلک جھپکتے ہی تخت وہاں موجود تھا۔ یہ کوانٹم فزکس اور میٹر ٹو انرجی کنورژن کی وہ ٹیکنالوجی تھی جو انسان کا آج بھی خواب ہے۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہائی ٹیک دور، اس نے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا جب حکومت علم سے چلتی تھی۔ نمبر 9، شیشے کا محل اور نظر کا دھوکہ۔ پھر ملکہ محل میں داخل ہوتی ہے اور فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، اتنا شفاف کہ ملکہ نے اسے پانی سمجھا اور اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے یوں ذکر کیا ہے، قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير۔ حقیقت کبھی کبھی عیب لگ سکتی ہے جب حکمت اسے اتنا خوبصورت طرح سے ڈیزائن کرتی ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمان ایک شاندار اور بہترین انجینئر ہو سکتا ہے، وہ عالیشان عمارتیں بنا سکتا ہے، اور اسلام نے اس چیز سے کبھی نہیں روکا بلکہ اس پر اور ابھارا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، کبھی کبھی روشنی صرف دھوکہ دیتی ہے۔ اور مغربی تہذیب بھی اسی شیشے کے محل کی طرح ہے، بظاہر صاف و شفاف اور آزاد لگتی ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ جو آزادی دکھتی ہے ضروری نہیں کہ وہ حقیقی ہو۔ نمبر 10، ملکہ کی ذہانت۔ آخر میں ملکہ سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ تو اس نے سیدھا ہاں نہیں کہا، بلکہ اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن کے زبان میں بیان کیا ہے، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ بالکل ہاں کہہ دینا آسان ہوتا، مگر عقل ہمیشہ ٹھہر کر جواب دیتی ہے۔ یہ ایک سیاسی اور ڈپلومیٹک جواب تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاست دانوں کو ذہین اور حاضر جواب ہونا چاہیے۔ حکومت صرف طاقت سے نہیں چلتی، حکمت سے چلتی ہے، اور جو حاضر جواب ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ تم سامعین، چونٹی کی اس سمجھ بوجھ سے لے کر تخت سلیمان کی ناقابل یقین ٹیکنالوجی تک، یہ جادو نہیں تھا، یہ صرف ماسٹری تھی۔ یہ پوری داستاں ہمیں صرف ایک بات سمجھاتی ہے، جب علم اللہ کی رحمت سے ملتا ہے تو فصلیں بھی پل بھر میں مٹ جاتے ہیں۔ یہ کائنات، یہ سائنس اور یہ ٹیکنالوجی خود بخود نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک زبردست مالک ہے جو ایک چھوٹی سی چیونٹی کو انجینئرنگ سکھاتا ہے۔ جو راب ایک چھوٹی سی چینٹی کو انجینئرنگ سکھا سکتا ہے، اس کی قدرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟
اور ایک نبی کو ہواؤں پر حکمرانی دیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں اور اپنے رب کو کبھی نہ بھولیں۔ علم کی روشنی حاصل کرو مگر اس رب کو مت بھولو جو روشنی دیتا ہے، ورنہ شہر تو چمکے گا مگر دل اندھرا رہ جائے گا۔